أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم غلطی سے ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں حقیقی بنایا ہے اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. یہ تمہارے منہوں کی باتیں اور اللہ حق فرماتا ہے اور سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے. ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح بات. اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو دین اور بنی آدم ہونے کے لحاظ سے وہ تمہارے بھائی اور تم پر کچھ گناہ نہیں جس کام کے بارے میں تم خطا کر بیٹھو. البتہ یہ گناہ ہے کہ تمہارے دل پختہ ارادہ کرنے اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا محبت کے ساتھ درشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دیدار کے قابل کا نور نظر ہے یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا اج سکھ مترا دی ودیڑی کیوں دلڑی اداس گنیڑی لولو وچ شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند مگر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں اے صورت شالا پیش نظر وقت نزاعت ریاض حشر اے صورت شالا پیش نظر وقت نزاعت ریاض حشر وچ قبر نے پل دی جد ہو سی گزر وچ قبر نے پل دی جد ہو سی گزرے سد کھوٹیاں کی سر تد کھریاں وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزرے سب کھوٹیاں تیسرے تد کریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا لے جان جوانا کھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا نے جان جانا تھا سچ آکھاں تو رب نی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب نی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں عشق دیاں تے قربانیاں تے لکھ واری صدق جانیاں تے عشق دیاں تے قربانیاں تے لکھ واری صدق جانیاں تے ایکا گردیاں مفت بتا دیاں تے ایکا گردیاں مفت بتا دیاں تے شالا مرمی آون بت گڑیاں
ज्योति का रब का आस तुसा फटरदा थी पूरी आस असा लजपाल करे सी पास ऐसा व शफा तो शफा सही पढ़िया ऐसा फरमाया जदों रब ने फरमाया इश्फात शफा शफात दी जिम्मेवारी संभाली अज़ीज़ साहब शेर लिखा है इसके जदों रब ने फरमाया इश्फात शफा शफात दी जिम्मेवारी संभाली गुलाब अशवाक दे उम्मत दे सारे खुदा ने नबी दी कोई गल न टाली ज्योति का रब का आस तुसा फटरदा थी पूरी आस असा लजपाल करे सी पास ऐसा लजपाल करे सी पास ऐसा लजपाल करे सी पास ऐसा व शफा तो शफा सही पढ़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का जी मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरी अली किथे तेरी सलाह किथे मेरी अली किथे तेरी सलाह गुस्ताख अखियों किथे जा सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का जी मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सलाह किथे मेरे अली किथे तेरी सलाह गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया अज सिख मित्रानी वधेड़ी क्या दिलड़ी उदास गलेरिए लो लो विच शौक चलेरिए अज नैनन लाया क्यों जड़ियां पी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستري من يشاء بيده العلي اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے اور یہاں میں سے دو قسم سے لوگ ہیں یہ دو لوگ ہیں جو اجتباع کے راستے سے آتے یعنی ان کو منتخب دیا جاتا اور ان کو لایا جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اپنی کوشش کے ساتھ اپنی ٹراول کے ساتھ اپنی احتجاج کے ساتھ پہنچ جاتے پھر اجتباع والے لوگ ہیں اتباع والے لوگ ہیں اجتماع وہ دن کو اللہ پاک پسند فرما لیتا ہے کچھ کو بچپن ہی میں پسند فرما لیتا ہے کچھ کو زندگی میں کسی اور مرحلے پر پسند فرما لیتا ہے اور ان کو اپنی طرف خود راغب ہونے کی اور اپنی طرف آنے کی وہ دعوت دیتا مثلا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت رہے
بڑے صاحب کمال شخص ہیں، یہ بادشاہ تھے، سلطنت اور حکومت کر رہے تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کے اجتباع کا ارادہ فرمایا، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ دو واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے انہوں نے بادشاہی کو، ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے محل میں، یہ ایک آدمی آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواجہ خضر، وہ اندر آئے، بادشاہ نے پوچھا بھی کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا جی مسافر ہوں، سرائے ہوٹل کی تلاش ہوٹل میں آیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی سرائے ہوٹل کدھر ہے؟ یہ محل ہے میرا، تو سرائے کی تلاش میں ذرا آ گیا ہے۔ اس نے کہا جی یہ جو محل ہے اس میں ہمیشہ سے آپ رہ رہے ہیں، شروع سے آپ ہیں یا پہلے کوئی اور بادشاہ تھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے دادا نے بنایا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد اور کون اس میں رہا؟ کہنے لگے میرے والد رہے۔ تو اس نے کہا، خواجہ خضر نے کہا کہ اب کون رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں رہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر ہوٹل اور کیسے ہوتی ہے؟ ہوٹل وہی ہوتا ہے جس میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ یہ ہوٹل سے اور اس میں سرائے سے اور اس میں کیا فرق؟ یہ کہہ کہ وہ شخص چلے جائے، سارے لوگ حیران تھے کہ یہ آئے کس طرح اور گئے کس طرح۔ وہ آدر پان سے سارا کچھ نظام تھا، وہ کسی نے ان کو روک نہ سکا، چلے جائے۔ بہرحال ان کے دل پر بڑی چوٹ پڑی کہ یہ بات ہے، یہ دنیا جو ہے یہ گویا ایک فانی شے ہے، اور پہلے میرا دادا تھا، پیچھے باپ ہوا، پیچھے سے میں آ گیا ہوں، پھر میں چلا گیا ہوں گا، کوئی اور آ جائے گا۔ دنیا سے ان کی طبیعت رفتہ رفتہ سرد ہونے تک۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک نے مزید اہتمام کیا۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے کہ محل کے اوپر، ان کے چھت کے اوپر پاؤں کی آہٹ محسوس ہے۔ یہ حیران کہ بھئی اس وقت آہٹ میرے چھت پر کر رہا ہے۔ انہوں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور پوچھا کون ہے؟ اس نے کوئی نام بتایا اپنا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم گیا۔ انہوں نے کہا اونٹ سطح میں اونٹ کے کر دے رہے، چھتوں پر اونٹ میں لاج کرتا ہے، چھت پر کہاں اونٹ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے ہیں تو تخت پر بیٹھے بیٹھے خدا بھی نہیں ملتا۔ بس وہ آواز غیبی آواز تھی، پہلے ہی وہ متاثر تھے اس واقعے سے، اس دوسرے واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فیصل حکومت صبح سارے اراکین کو جمع کر کے کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ اب میں نے، جس کی مرضی ہے حکومت سنبھال لے، خود یہ علیحدہ ہو گئے، چلے جائے۔ ایک علیحدہ بیابان میں جا کے ڈیرا لگایا اور وہاں اللہ کو یاد کرنا شروع، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اور ہوتے ہوتے وہ ان کے قلب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، قلبی رابطہ ہو گیا۔ اور جب قلب کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو پھر تو آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ زمانے بعد، کچھ عرصے بعد، ان کی کابینہ کا کوئی ایک وزیر ادھر سے گزرا کسی سلسلے میں، تو دیکھا کہ یہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس فقیر کے پاس گئے اور پہچان لیا، ملا ان کو، کہا جی ہاتھ ادھر آئیے، نیازن ہے، فرمایا ہاں وہی ہے۔ سلطنت چھوڑ دی آپ نے؟ فرمایا ہاں چھوڑ۔ اس نے کہا جی وہ جو سلطنت تھی
وہ بڑی شان تھی، بڑی شوقت تھی. اب یہاں اس عالم میں آپ گودڑیاں پہنیں گے اور پستہ الگ لے، ایک جھوپڑے میں، ایک دریا کے کنارے، ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی بنسبت وہ بادشاہ نہیں کرتے. فرمایا نہیں، بادشاہی تو اب بھی میری ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہی عطا کر رکھی ہے. اس نے کہا جی کیا بادشاہی اب آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے؟ ان کے ہاتھ میں سوئی تھی، وہ چیز سی رہے تھے. انہوں نے آپ کی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی، جس کے کنارے بیٹھے ہوئے نے دریا میں پھینک دی اور کہا کہ میری سوئی میری لاؤ. مولانا روم فرماتے ہیں صد ہزارہ ہماری اللہ ہی ہے، سوزن در بر لبے ہر بھائی، صد ہزارہ ماہی اللہ. ہزاروں پکچیاں، ہزاروں پچلیاں کل کے منہ میں سونے کی پکڑیے، وہ اللہ کی طرف سے مچھلیاں تھی. ماہی اللہ، یہ مولانا نے کہا اللہ کی طرف سے مچھلیاں ان کے منہ میں سونے کی سوئی پکڑی ہوئی تھی. وہ آئے آگے اور ایسے اپنے منہ آگے بڑھ گئے ان کے سامنے سوئی پیش کرنے کی کوشش. انہیں فرمایا نہیں، یہ نہیں چاہیے مجھے، میری اپنی سوئی تلاش کر کے لاؤ. چنانچہ وہ سوئیاں چھوڑ دی گئی اور مچھلیوں میں مزید تلاش کر کے تگال کے دریا کو آخر ان کی مقدوبہ سوئی تلاش کر کے ایک مچھلی آئی اور آپ کے سامنے پیش کر. انہوں نے وزیر کو کہا کہ یہ بیچیا بادشاہ، یہ بادشاہ یہ چیئے یا وہ بادشاہ جس کی تو مجھے دعوت دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہ تو تکسی کا. تو یہ اللہ پاک بلا لیتا ہے، یہ بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پر پھر خصوصی عنایت ہوتی ہے، خصوصی اکرام ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہو جاتا ہے. حضرت ربیع ابن سلیمان ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بڑی بات تمہارے تفسیرت ہوئے ہیں، ربیع سلیمان. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے گیا اور بھی قافلہ تھا. ہم حج کے لیے گئے، حج کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں بازار سے کچھ چیز خریدنے کے لیے لے کے آیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرے ہوئے کچر سے گوشت کاٹ کے اپنے اسٹیلے میں ڈالا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے سمجھا کہ یہ تو بٹیارن ہے اور اس طرح کا گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دیتی ہوگی، بیچتی ہوگی گوشت، اور اس میں یعنی ہوٹل قسم کا کام کرتی ہوگی اور اس میں یہ بھی کام دلا دیتی ہوگی لوگوں کو. میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں یہ کر کے کیا. وہ بھائی جو ہے وہ اندر گئی اور میں نے کیوار کے ساتھ اپنی آنکھیں لگا دی کہ اندر دیکھوں کیا ہے. کیوار کو سوراخ کو اس میں اندر دیکھ رہا تھا، اندر اس مائی میں جا دوں، اس کی بیٹیاں تھی ساتھ، ان کو اس نے وہ تھیلا دیا اور کہا کہ یہ پکاؤ. وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کے پکانے لگی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا. میں نے باہر سے کہا او اللہ دیے بدیے کہ نہ کھا. اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، ایک مسافر ہوں اور پریسا تمہارے آتا ہے اور عام چیز کھانے کی، تو میں نے دیکھا ہے تو ادھر حرام خچر سے لے کر آئی ہے، حرام خچر کاٹ کر لائی ہے، اس کو مت کہا، اللہ سے ڈر. اس نے کہا تمہیں ہمارے حال کا علم نہیں ہے. ہاں ہم میں سید زادی، یہ میری 4 بچیاں ہیں، ان کا سرپرست کوئی. بعد میں مر گیا
اس کی جائیداد پر اس کے دوسرے بھائیوں وغیرہ نے قبضہ کر لیا۔ اب ہمارے پاس سر جھکانے کی جگہ کوئی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم 4 مہینے سے ہم فاقے میں تھے، اور فاقے کی حالت میں میں یہ گوشت لائی ہوں، میرے لیے یہ گوشت حلال۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کی یاد جا رہی ہو وہ اگر کھا لے تو حرج نہیں۔ ہماری تو یاد کیا رہی، ہمارے تو 4 پیک ہو گئے ہیں، ہم نے کھایا کچھ نہیں ہے، کہ ہم مجبور ہیں کہ کھانے بار۔ وہ رضی سلمان کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس گیا اور بھائی کو جا کر کہا کہ بھائی میں اب حج کے لیے جانے کا ارادہ رہ گیا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ جانا چاہیے، حج کے بڑے فضائل ہیں، فضائل مجھے حج کے سنائے اور مجھے جانے پر آمادہ کیا۔ میں نے کہا جو بھی ہے فضائل مجھے بھی معلوم ہے حج کے، مگر میرا اب جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو 600 درہم میرے اس کے پاس تھے، میں نے کہا 600 درہم مجھے دے دے، میں ان سے کسی چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔ بہرحال بھائی نے مجھے دے دی، میں نے ان 600 درہم سے 100 درہم سے ان کے کپڑے خریدے، ان کے کپڑے کے بہت خستہ حال تھے، فتح کچھ میں نے کھانے کا سامان خریدا اور کچھ پیسے تھے وہ نقد دیا ان کے پاس، ان شہزادیوں کے پاس، اور ان کو کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ آتا ہے، یہ کھانے کا دیگر سامان ہے، اور یہ نقد رقم ہے، یہ کپڑے ہیں، نہ یہ طرح سے قبول فرما دی۔ تو وہ سید زاوی نے مجھے بہت دعائیں دی، کرسی دیکھ کر ہی مجھے دعائیں دی، یکے بعد دیگرے بہت دعائیں دی انہوں نے۔ تو میں چلا آیا، اب حج رہ گیا تھا مجھ سے، جس کی وجہ سے میں بہت افسوس میں تھا، قافلہ چلا گیا تھا، میرے پاس واپسی کے لیے بھی کرایہ کوئی نہیں تھا، تو میں اسی شہر میں گئے کہاں آگے وہ قافلہ جو ہے حج کر کے واپس آیا تو میں نے کچھ لوگوں سے جا کر ملا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کا حج مبارک کرے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہمیں تم کیسے آج کو مبارک کرے، اللہ پاک تم نہیں گئے تھے حج کے دیکھے؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں گیا، کہا کیوں انکار کرتے ہیں، ہمیں تو فلاں جگہ میں تھی، وہاں طواف کیوں کر رہے تھے، وہاں تو اللہ نے ہمارے ساتھ بھی وہاں عرفات میں ضائع نہیں کر رہے۔ جس آدمی سے ملو وہ مجھے یہ کہے کہ مبارک ہو دی، بجائے سے کہ میں دوسروں کو مبارک دوں، وہ پہلے مجھے کہہ دے کہ مبارک ہو دی، مبارک ہو۔ براہ راست یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ خیر کچھ دن گزر گئے، وہ ایک قافلہ جس سے میں بچھڑا تھا، جو گیا تھا، جس میں میرا بھائی بھی تھا، وہ بھی واپس آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، مبارک ہو، وہاں بہت اچھا آپ نے حج کیا، ہمارے ساتھ رہے، مدینے سے بھی ہمارے ساتھ رہے۔ میں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں میں نہیں گیا ہوں مجھے، انہوں نے کہا ایسے مارنے مدینے کے لیے نہیں گیا، وہ اللہ دے بندیا وہاں تم سے مدینہ باغ میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، اور یہ تھیلی جس پر لکھا ہوا تھا یہ تھیلی جو ہے یہ ہمیں دی تھی تم نے، اور کہا تھا کہ یہ تھیلی جو ہے اس کو پہنچا دے گا، اس کے گھر پہنچا، میرے گھر پہنچا دے۔ تو انہیں یہ تھیلی خود ہمارے حوالے تھی اور کہا تھا کہ میرے گھر پہنچا دینا، اب انکار کر رہے ہیں۔ یہ تھیلی یہ لوگ سے تھیلی میں نے میل اس پر لکھا ہوا تھا من عمل نارا دے، جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے پیسے پھیرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آ گیا، واپس آ گیا، اور وہ ہے بھی ساتھ نہیں آ رہا اس آدمی سے۔ بڑا حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا۔ آخر میں سو گیا تو میں نے خواب میں نیند گزارے میں اکبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. حضور نے فرمایا لدین ہم کتنے دعا کیا کریں اس بات پر کہ تو نے حج کیا ہے تب تمہارے با آندہ ہی نہیں ہے. تو سارے کہہ رہے ہیں کہ حج کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں گیا تھا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن ہوا اس طرح سے کہ اللہ پاک نے جب تو نے یہ اظہار کیا یہ قربانی کی آج اپنا چھوڑ دیا اور پیسے سارے جو ہے وہ میرے خاندان کی شہزادیوں کے لیے دے دیے تو اللہ پاک نے یہ انعام فرمایا ہے تجھ پر کہ اللہ پاک نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ ہر سال میری طرف سے یہاں حج کرتا ہے. تو وہ فرشتہ اصل میں حج کرتا تھا وہ تیرا ہم شکل تھا اس لیے جو بھی اس کو دیکھتا ہے ضرور کو دیکھتا تھا وہ اسی سمجھتا تھا کہ تم ہو اس لیے کہ سارے لوگ اس طرح کا خیر ہے. بہرحال میں اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا اور اس تھیلی کو کھولا جس پر لکھا ہوا تھا من عمل ربحا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بھی کہ من عمل ربحا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر میں نے جب اس تھیلی کو کھولا جس پر یہ لکھا ہوا تھا من عمل ربحا تو اس میں سے 600 درہم 600 روپے کی بجائے 600 اشرفیاں آئے پر اشرفی کی آپ کو بہت قیمتی شے ہوتی تھی روپے کی بنسبت تو وہ 600 اشرفیاں نے چلائی من عمل ربحا درست ثابت ہو گیا. وہ تو دوستو اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ کسی آدمی کوئی خاص نیکی اللہ پاک کو پسند آ جاتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ پاک خود اہتمام فرماتا ہے اس چیز کا کہ وہ میری طرف آئے. ان میں ایک بڑی شخصیت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. یہ عجیب بزرگوں میں سے ایک ہیں بڑے اولیاء میں سے ایک ہیں بڑے بادشاہ اولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں وہ خود فرماتے کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے صدا میں مصروف عبادت اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی کہ بابین میری طرف آ جا پوری طرح سے. میں نے کہا آ تو جاؤں گا لیکن میری شرط ہے. شرط یہ ہے کہ پھر ہوگا وہ جو بہاؤالدین چاہے. اللہ پاک کی طرف سے خاموشی ہو آگے سے کوئی جواب نہ آیا. پھر ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر غیر سے ندا آئی کہ بہاؤالدین ہماری طرف آ. میں نے پھر عرض کہ باری تعالیٰ آ تو جاؤں گا میں لیکن میری شرط وہی ہے کہ پھر ہوگا وہ جو میں چاہتا. پھر دوسری دفعہ خاموشی ہو پھر ایک دفعہ تیسری دفعہ اللہ پاک کی نظر عنایت ہوئی اللہ پاک کا کرم ہوا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بہاؤالدین آ جا میری طرف آ جا پورے طرح سے پوری طرح میری طرف آ سا. میں نے اپنی وہی شرط ایسی اللہ پاک نے فرمایا تو بہاؤالدین آ میری طرف تو آ صحیح پھر جو ٹھیک کہے چاہے صحیح آئی جو تو چاہے گا وہی ہوا کرے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرمایا کرتے تھے 30 سال ہو گئے ہیں جو بہاؤالدین چاہتا ہے اللہ کا خود برکت. جو ہی ارادہ کیا بہاؤالدین نے کسی بات کا تو بس وہ عرض و اٹل ہو گئی اللہ پاک کے نزدیک طے ہو. ان کی خانقاہ میں ان کی خانقاہ کی خالیلیں لا کے جاڑی جا رہی تھی. بادشاہ تیمور جو ہے اس کا وہاں سے گزرے ہوا تیمور بادشاہ
اس وقت یہ بہت معمولی سپاہی، اس نے دیکھا کہ وہاں قالینیں جاری جا رہی ہیں، تو یہ گیا اور جا کے قالینوں کی اس گرد کے نیچے کھڑا، وہ گرد قالینوں کی اس پر پڑتی ہے، وہ قالین صفا ہو گئی، پھر ایک اور قالین لائے در سے خدا، انہوں نے وہ صاحب کی، یہ ادھر کھڑا رہا، 7 قالینیں اس پر جاری، یہ وہاں کھڑا رہا۔ اسی وقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں، فرمایا کیا کرتے ہو، کیا بات ہے، تیمور کس مسئلے نے، تیمور لاگو کس مسئلے نے جا لاز لنگڑے کو کہتے ہیں، یہ دل میں لنگڑا ہو گیا، تیمور لاگو کیوں کھڑے ہو، تو حاجی بزان کی خانتا دیے گردوں کو باہر آتے ہیں کر لے رہا تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین کو بہت پسند آئی یہ بات، ایک امیر کا، اگر بھی چھوٹا سا امیر کا، لیکن بہرحال اس کا ساری یہ دردوں کو باہر رکھنے کے اوپر لیلا ان کو پسند آیا، فرمایا اچھا، خادموں سے پوچھا کتنی قالینیں جا رہی ہیں، کہا جی 7 قالینیں جا رہی ہیں ابھی تک، فرمایا اچھا ہم نے اس کی 7 پشتوں نے بات چاہیے، تکبیر اے رسالت شان شاہ نقشبند بلا دی ہو پاریزی حقیقت ہے کہ تیمور کی 7 پشتیں بادشاہ تیمور کی 7 پشتیں بادشاہ بنی، بس انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے ساتھ پڑھ لیجیے، معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو بہادر چاہے گا وہ کر دیا جائے گا، بس ان کا یہ طے دینا کافی تھا، اسی طرح سے اللہ پاک نے کر دیا۔ تو دوستو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اجتباع والے جو منتخب کر لیے جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی بلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کی بات رد نہیں کی جاتی ہے۔ کچھ اہتداء والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ہدایت کے راستے سے آتے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر پھر کبھی کریں گے، اب تو اتنا ٹائم نہیں رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی صحیح اتباع نصیب فرمائے اور پیروی نصیب فرمائے، آخری آباد۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بداماں کے تو فیض، حضرت صدیق و علی قدر سلمان کے تو فیض، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی شیخ یوسف شاہ ہمدان کے تو فیض، عبد خالق عارف محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی امیر بزم عرفان کے تو فیض، شاہ بہاؤالدین لاؤ دین و چرخی کے تو فیض، پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشان کے تو فیض، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تاباں کے تو فیض،
حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ سید نور محمد جانی جانا کے تو شاہ عبداللہ شاہ بو سعید احمد سعید تیرے جناب دوست کنگات ری عثمان کے تو پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے تو جانتے علم کے موضوع رے نظر سیرت نگار مرشدی دائم دیر جامع عرفان کی تو دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی عالیہ کے جوب فیضان کی تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بارك تعالی ہماری یہ محفل قبول فرما لیجیے ہماری یہ مجلس قبول فرما لیجیے اس میں جو حاضری کے لیے قریب سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما لیجیے ان کو ان کی تمام تمنائیں جو دل میں ان کے ہیں وہ پوری فرما دیجیے اور جو ان کی خواہشیں ہیں وہ پوری فرما دیجیے مشکلات پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے بیماریوں سے شفا سے نصیب فرما دیجیے بیماری آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر گھر میں ہر باری تعالیٰ شفا نصیب فرما دیجیے سب کی بیماریاں ظاہری اور باطنی دور فرما دیجیے سب پر رحمتیں اور کرم فرما دیجیے سب کو دو جہاں کی مشکلات سے نجات عطا فرما دیجیے اور سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم